شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 71 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہر ویڈیوز کے آخر میں کمنٹس کرنے والے تمام معزز ممبران کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جو کمنٹس نہیں کرتے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کمنٹس کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی پہنچ زیادہ سے زیادہ ہو۔ آئیے اب چلتے ہیں واقعات کی جانب۔ ناظرین، اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ناظرین، ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ ہرمز نے للکار کر کہا۔ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یاد رہے کہ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے، اور دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجتاً دونوں میں سے ایک کی موت ہوتی تھی۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ناظرین، ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ناظرین، ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے۔ پینترے بدلے گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر خالد کے ہاتھوں اور پینتروں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غلبہ کر رہی تھی۔ ناظرین، ہرمز محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ خالد کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی، ہرمز نے کہا۔ خالد، ہتھیار کے بغیر آ اور کشتی لڑ۔ ناظرین، خالد تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں ہرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ ہرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ جب وہ خالد کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ خالد ہلنے کے قابل نہ رہے تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر خالد کا پیٹ چاک کر دے۔ ناظرین، جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ہرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہرمز کے محافظ آگے بڑھ آئے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرغے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ خالد کی توجہ بٹ گئی۔ ہرمز نے پھرتی سے خالد کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ ناظرین، ہرمز نے اپنی زبان میں محافظوں سے کچھ کہا۔ خالد اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے، لیکن اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ ہرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر خالد ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ ہرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ ناظرین، خالد نے ہرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ ہرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر خالد پر وار کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا جسے ہرمز کے محافظ نہ دیکھ سکے۔ ناظرین، گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ ناظرین، گھوڑا
آگے جا کر مڑا اور پھر حرمز کے محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے، باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ ناظرین، یہ سوار نوجوان قعقاع بن عمرو تھا، جسے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کمک کے طور پر خالد کی طرف بھیجا اور کہا تھا جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ ناظرین، اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے خالد اور حرمز کو دیکھا۔ حرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور خالد اس کی پیٹھ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ ناظرین، خنجر سے حرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ قعقاع نے حرمز کے محافظوں کی نیت بھانپ لی تھی اور کسی کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا حلہ بولا اور خالد کو بچا لیا تھا۔ ناظرین، خالد حرمز کی لاش سے اٹھے۔ حرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی خالد کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، ایرانی اپنے حرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10، ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ ناظرین، گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ناظرین، ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری وبال جان بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی حرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سالاروں قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ناظرین، ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوش جان پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تو یہ خونی سلسلہ رکا۔ ناظرین، مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی، جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر کو بھیج دیا۔ ناظرین، حرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد کو واپس بھیج دی کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی خالد کی ملکیت تھی۔ یہ دیکھو، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ ناظرین، مدینہ کی گلیوں میں کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ ناظرین، عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے، اسے کیا
کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ ناظرین، جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتش بھاگے تھے تو یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ تقریباً تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ خالد نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے، اور وہ اسے جانور نہیں خدا کی عجیب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ ناظرین، اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا، کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا جانتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کرتے بھی کیا؟ امیر المومنین نے اس کے محاوت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ ناظرین، کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ یہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہہ رہے ہیں، 1352 سال پہلے بھی بہہ رہے تھے، مگر اس روانی میں اور آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کے اولین مجاہد کے جوشیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا۔ ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ ناظرین، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے لے جا رہے تھے۔ زرتش کی آگ کے شعلے لپک لپک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے، ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی اور دشمن کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ ناظرین، اپریل سن 633 سن عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ خالد کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے، وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، امیر المومنین نے خالد کو یمامہ سے بلا کر زرتشتوں کے خلاف بھیجا تھا۔ خالد کو رسول کریم علیہ السلام نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول ابو بکر نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی تلوار کے بغیر ہم فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ ناظرین، خالد نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔ فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ ارجشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھ نہیں لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے، فوراً بلاؤ۔ ارجشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے؟ کیا حیثیت ہے عرب کے ان بدوؤں کی جنہوں نے کھجور اور جوں کے سوا کھانے کی کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی؟ ناظرین، قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 72 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔